آج ہم ایک بہت اہم پاکستانی قانون پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے 1974 کا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایکٹ۔ جی ہمارے پاس اس ایکٹ کی سرکاری دستاویز کے کچھ اہم حصے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے یعنی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کیسے بنی، اس کی ساخت کیا ہے اور اس کے پاس اختیارات کیا ہیں۔ بالکل۔ یہ ایکٹ نافذ ہوا تھا 1975 کے شروع میں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایکٹ کے شروع میں ہی لکھا ہے کہ مقصد ایک ایسی ایجنسی بنانا تھا جو وفاقی حکومت سے جڑے کچھ خاص قسم کے جرائم کی تحقیقات کرے۔ جی ہاں، مخصوص جرائم۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا دائرہ کار صرف پاکستان تک نہیں ہے، یہ تو بیرون ملک پاکستانی شہریوں اور سرکاری ملازموں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ تو کافی وسیع دائرہ کار لگتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ اس ادارے کی وفاقی حیثیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، وفاقی حکومت ہی اس ایجنسی کو قائم کرتی ہے اور اس کے سربراہ یعنی ڈائریکٹر جنرل یا ڈی جی ان کی تقرری بھی وہی کرتی ہے۔ اچھا۔ ایجنسی کی جو مجموعی نگرانی ہے وہ تو وفاقی حکومت کے پاس ہی رہتی ہے، لیکن روزمرہ کا جو انتظام ہے وہ ڈی جی چلاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ان کو پولیس ایکٹ 1861 کے تحت انسپیکٹر جنرل پولیس یعنی آئی جی پی جیسے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، مگر یہ اختیارات کیسے استعمال ہوں گے یہ تفصیلات رولز میں لکھی جاتی ہیں۔ اچھا، تو مطلب ڈی جی کے پاس پولیس چیف جیسے اختیارات ہیں، تو پھر ایف آئی اے کے جو افسر ہیں ان کے پاس بھی تفتیش کے دوران خاصی پاورز ہوں گی؟ بالکل، قانون واضح کہتا ہے کہ ایف آئی اے کے اراکین کو تفتیش کے سلسلے میں پورے پاکستان میں وہی اختیارات حاصل ہیں جو کسی صوبائی پولیس افسر کو ہوتے ہیں۔ یعنی تلاشی لینا، گرفتار کرنا۔ جی، تلاشی، گرفتاری اور اگر ضرورت پڑے تو جائیداد ضبط کرنا بھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کم از کم سب انسپیکٹر رینک کا جو آفیسر ہے وہ کچھ خاص حالات میں اور جو قواعد ہیں ان کے تحت کسی بھی علاقے میں تھانے کے انچارج آفیسر یعنی ایس ایچ او کے اختیارات بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اوہ! اور یہاں تک کہ اگر ڈی جی اجازت دیں تو کچھ سنگین جرائم کے شعبے میں بغیر وارنٹ کے گرفتاری بھی کی جا سکتی ہے۔ یعنی تفتیش کے عمل میں کافی خود مختاری دی گئی ہے۔ اچھا، وہ جائیداد کی منتقلی روکنے والی بات بھی تھی؟ جی، وہ بھی ایک اہم اختیار ہے۔ اگر تفتیش کرنے والے افسر کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی پراپرٹی ہے جس کا تعلق کیس سے ہے اور خدشہ ہے کہ اسے ٹرانسفر کر دیا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا، تو وہ ایک تحریری حکم کے ذریعے اسے عارضی طور پر روک سکتا ہے۔ ٹھیک۔ البتہ اس حکم کو بعد میں عدالت سے منظور کروانا پڑتا ہے، اور اگر کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اصل میں ثبوت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ یہ اختیارات تو سمجھ آ گئے، لیکن ایف آئی اے کن مخصوص جرائم کی تفتیش کرتی ہے؟ کیا یہ ہر طرح کے جرائم دیکھتی ہے؟ نہیں، ہر طرح کے نہیں۔ ایکٹ کے ساتھ ایک شیڈیول یعنی ایک فہرست دی گئی ہے، اس میں وہ جرائم درج ہیں جن کی تفتیش ایف آئی اے کرے گی۔ اچھا۔ اور اس فہرست میں کافی ورائٹی ہے، جیسے ریاست کے خلاف جرائم ہیں، بدعنوانی یعنی کرپشن کے کیسز ہیں، بڑے مالیاتی فراڈ، بینکنگ سے متعلق، فارن ایکسچینج، منی لانڈرنگ، یہ سب شامل ہیں۔ پھر امیگریشن، پاسپورٹ، انسانی سمگلنگ کے معاملات بھی ہیں۔ اور آج کل جو بہت اہم ہے، سائبر کرائمز یعنی پی سی اے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ والے جرائم۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ سرکاری راز، کسٹمز، منشیات اور دہشت گردی سے جڑے کچھ خاص کیسز بھی ایف آئی اے کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ یہ تو واقعی کافی وسیع فہرست ہے۔ کیا یہ فکسڈ ہے یا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ فکس نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس شیڈیول میں کسی جرم کو شامل کر سکتی ہے یا نکال سکتی ہے۔ تو وقت کے ساتھ جیسے جرائم کی نوعیت بدلتی ہے، اس لسٹ کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، قانون میں کچھ تعریفیں بھی اہم ہیں۔ سرکاری ملازم کی تعریف کافی وسیع ہے، اس میں وفاقی اداروں اور کارپوریشنز کے ملازم بھی آ جاتے ہیں۔ جی۔ اور ایک اور بات، اس ایکٹ نے 1948 کا جو پاکستان اسپیشل پولیس اسٹیبلشمنٹ آرڈیننس تھا اسے ختم کر دیا تھا، اور اس پرانے ادارے کے لوگ اور کیسز وہ سب ایف آئی اے کو منتقل ہو گئے تھے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ اس کی ایک نئی، زیادہ با اختیار شکل تھی۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور قانونی کارروائی کے حوالے سے ایک اور چیز جو بعد میں شامل کی گئی وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے کے کچھ قانونی افسران، اسسٹنٹ یا ڈپٹی ڈائریکٹرز قانون،
وہ مخصوص عدالتوں میں پبلک پروسیکیوٹر سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا۔ اور ایک بہت ہی اہم سیکشن ہے تحفظ یا انڈیمنٹی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایف آئی اے کا کوئی اہلکار یا حکومت اس ایکٹ کے تحت نیک نیتی سے کوئی کام کرتی ہے تو اس پر قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ اہلکاروں کو بغیر دباؤ کے کام کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، اور آخر میں وفاقی حکومت کو اس ایکٹ کے مقاصد پورے کرنے کے لیے قواعد و ضوابط بنانے کا اختیار بھی دیا گیا ہے، جیسے ملازمت کی شرائط کیا ہوں گی، اختیارات کی مزید تفصیلات، انعامات وغیرہ۔ ٹھیک۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 1974 کا یہ ایکٹ ایف آئی اے کو ایک مضبوط وفاقی تحقیقاتی ادارہ بناتا ہے۔ اختیارات وسیع ہیں اور جرائم کی ایک خاص اکثر پیچیدہ قسم سے نمٹنے کے لیے اسے تشکیل دیا گیا ہے۔ بالکل۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ ایک طرف ایف آئی اے جیسا طاقتور وفاقی ادارہ ہے، دوسری طرف صوبائی پولیس کا اپنا کردار ہے۔ تو جب جرائم، خاص طور پر ٹیکنالوجی والے جرائم اتنے پیچیدہ ہو رہے ہیں اور سرحدوں کی قید سے آزاد ہوتے جا رہے ہیں، تو ان دونوں اداروں کے درمیان اختیارات اور ذمہ داریوں کا توازن کیسے قائم رکھا جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔